أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القصص. میں نے آپ کو سورۃ طٰہٰ پر نوٹ کرایا تھا کہ یہ دو صورتیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی قرار دی جا سکتی ہیں، سوانح حیات. فرق کیا ہے کہ سورہ طٰہٰ میں ڈرامائی انداز اختیار کیا گیا، درمیان میں سے بات شروع کر دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی تم پر احسان کیا تھا جب تمہاری ماں کو وحی کی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کے ڈال دو، تو پھر پیچھے سے ساری کہانی کھول دی گئی. یہ جو ہے یہ باقاعدہ کہانی کی طرح، یعنی بالکل آغاز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بات شروع ہوئی ہے. اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پورا تذکرہ ہے، اس میں بھی پورا تذکرہ ہے. طاسیم میم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ صاف واضح کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق. اے نبی، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا قصہ سچ سچ سناتے ہیں، ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. لقوم یؤمنون، ماننے والے لوگوں کے لیے. ان فرعون علا فی الارض، در حقیقت فرعون زمین پر سرکش ہو رہا تھا. وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. یستضعف طائفۃ منہم، ذلیل کرتا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، اپریس کرتا تھا. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ بڑا فسادی تھا. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اور ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم احسان کریں اپریسڈ لوگوں پر جو زمین پر دبائے جا رہے تھے. ونجعلہم ائمۃ، اور ہم انہیں پیشوا بنائے. ونجعلہم الوارثین، اور ہم انہیں سلطنت کا وارث بنائے. یعنی میں نے عرض کیا تھا نا سورۃ یوسف کے موقع پر کہ یہ دو جو پیغمبر ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہے کہ دیکھو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنی اسرائیل ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کے اندر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد جیسے بادشاہ پیدا ہوں گے، اتنی بڑی حکومت. لیکن اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو انہیں کنویں میں پھینکا، مگر لانا اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا. تو کوئی نہیں جانتا یعنی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کیسے کیسے احسان کرتا ہے اور کیسے کسی قوم کو سربلندی عطا کرتا ہے اور کیسے کسی قوم کو گراتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلند کرے گا. وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اسی کے ذریعے بہت سوں کو گرائے گا دھڑم سے زمین پر. کوئی سوچ سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے بادشاہ بنیں گے اور آپ کے غلام جو ہیں وہ 70 لاکھ مربع میل کے حکمران بنیں گے؟ ہوا. تو یو ڈونٹ نو کہ کیا ہونے والا ہے. انسانوں کے بارے میں بھی نہیں یہ چھویا جا سکتا. آج جو تنگ دست ہے وہ کبھی خوشحال نہیں ہوگا، اور آج کا خوشحال کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. یو ہیو نو آئیڈیا، وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن اللہ تعالیٰ انڈیویجولز کو تنگ دستی سے نکال کر بادشاہت عطا کر سکتا ہے، اور کسی بادشاہ کو ذلیل کر کے وہ جو بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر ہے انہی پر صادق آتا ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر کس کے لیے؟ دفن کے لیے. 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. یعنی کہاں ہندوستان کا بادشاہ اور کہاں وہ رنگون میں جا کر دفن ہو. اور پھر ساتھ ہمارے ملک ایران میں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی، یعنی ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ اسی کے پاس تھا. لیکن کس ذلت کے ساتھ وہ جا کے مرا کہ امریکہ نے بھی جگہ نہیں دی. پھر مصر میں جا کر ایک گمنامی کی موت وہ مرا اور وہاں جا کر وہ دفن ہوا. ایران میں دفن بھی نہیں ہو سکا.
تو اللہ تعالیٰ کس کو عزت دیتا ہے کس کو ذلت دیتا ہے ہی نوز. لیکن بہرحال ہمارے لیے عبرت کا سامان جو ہے ان تمام صورتوں میں ان تمام آیات کے اندر موجود ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں اسٹیبلش کریں، اقتدار بخشیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھائیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو، منہم، ان میں سے، ما کانوا یحذرون، وہ جس سے وہ ڈرتے تھے. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے واضح نہیں کیا، لیکن بارہ اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو پتہ چلا تھا، اسے پتہ نہیں خواب آیا تھا یا کسی نجومی نے بتایا تھا، یعنی کسی میٹا فزیکل چینل سے اس کو یہ صحیح یا غلط پتہ چلا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کے لیے خطرہ ہوگا. یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم جتنے بھی بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے ان سب کو مروا دیں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یہ بہت جذباتی حصہ ہے، پڑھنے کے لائق ہے. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. وحی کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہر وہ میسج جو میٹا فزیکل چینل سے پہنچے اس کو وحی کہتے ہیں. الہام ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یا آپ نے خواب دیکھا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان ارضعیہ، کہ دودھ پلاتی رہ اس کو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اس کے بارے میں خطرہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو ڈال دینا دریا میں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرنا نہ غم کھانا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آخر کار اٹھا لیا اس کو فرعون کی بیوی نے، فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ بن جائے ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا سورس آف ڈسٹریس. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان، اور حامان یہ ہے وزیر اعظم تھا فرعون کا، اور ان کے لشکر سے بہت بڑی خطا ہو گئی. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ میری، اپنے شوہر سے، یہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. یعنی فرعون نے چاہا کہ قتل کر دے کہ کہیں اسرائیلی بچہ نہ ہو، تو لیکن ملکہ نے کہا کہ نہیں، دیکھو اتنا پیارا بچہ ہے، یہ تمہاری اور میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اس کو قتل نہ کرو. عسیٰ ینفعنا، کیا پتہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، ہم بے اولاد ہیں یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. وہم لا یشعرون، but they had no idea what they are doing. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اکثر مترجمین نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اب ماں کی بے قراری کو ہم مرد نہیں سمجھ سکتے، یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ وہ بے قراری اولاد، یعنی مر جائے اپنے ہاتھوں انسان دفن کر لے تو قرار آ جاتا ہے، لیکن لاپتہ ہو گیا بچہ، وہ جو بے قراری ہوتی ہے ماں کی، اس کو شاید ہم مرد امیجن نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید اس کو انڈورس کر رہا ہے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. ان قادت لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو اگر ہم اس کے دل کو جمائے نہ رکھتے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لے آئے. یعنی دل ہی دل میں وہ چھپائے بیٹھی ہیں کہ میں نے بچے کو کر دیا، اب کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میں نے تو بچہ جنا تھا اور میں نے بچے کو دریا میں بہا دیا. اس لیے کہ اگر وہ کسی اور عورت کو، پڑوسن کو بھی بتاتی تو فوجیوں کو پتہ چل جاتا، وہ پتہ کرتے کہ بچہ کہاں گیا، پتہ چلا وہ بچہ ہے، اس کو مار دیتے. وقالت لأختہ،
موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا قصی ہی، تو پیچھے پیچھے چلی جا، فبصرت بھی، پھر دیکھتی رہ اس کو، ان جنوب، ایک طرف سے، ذرا دور سے رہ کر، وہم لا یشعرون، اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی، وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے حرام کر دیے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ، من قبل، پہلے ہی، فقالت، تو بہن کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں کہ جو تمہارے بہاف پر اس بچے کی پرورش کرے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فرددناہ الیہ، تو فوراً، کیونکہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی کہ ملکہ نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہے، وہ دودھ نہیں پی رہا، تو اتنے میں اس کی بہن نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ بتاؤں، جہاں لے گیا، اپنی ماں کو لے کے وہاں پہنچ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے کام بڑے نرالے، بڑے نرالے، ہمیں یقین کی کمی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔ فرددناہ الی امہ، تو ہم نے اس کو لوٹا دیا ان کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، ان کے اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، پھر جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے اور ان کی نشو و نما مکمل ہوئی، ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا، وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، داخل ہوئے موسیٰ شہر میں ایسے وقت جب لوگ غافل تھے، شہر والے غافل تھے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، یعنی یہ لوگ کیلولہ کر رہے تھے، دوسرے مقام سے پتہ چلتا ہے دوپہر کا وقت تھا، سڑکیں گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں نا۔ فوجد فیہا رجلان یقتتلان، تو انہوں نے دو آدمیوں کو پایا جو دھینگا مشتی کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتی، یہ ان کے اپنے قبیلے سے، خاندان سے، وھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا دشمن کے خاندان میں سے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی اس نے جو ان کے اپنے خاندان سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو دشمنوں میں سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ نے اس کو ایک پنچ مارا، مکہ مارا، اور اس کو ڈھیر کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، پھر فوراً خیال اوہو، یہ تو شیطانی کام ہو گیا مجھ سے، انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان کھلا دشمن اور صریح گمراہ کرنے والا ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، انہیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی، ربا میں نے اپنے پر ظلم ڈایا ہے، فاغفر لی، بس مجھے بخش دے، فغفرہ، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا، جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، لہذا میں آئندہ ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، پھر صبح سویرے آئے وہ شہر میں ڈرتے ہوئے اور پھر خطرہ بھانپتے ہوئے، تو دیکھا خطرہ بھانپتے ہوئے، تو فإذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، تو انہیں دیکھا وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی، وہ پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، انک لغوی مبین، یقیناً تو بڑا گمراہ آدمی ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، یعنی یہ کہتے ہو کہ بڑا بدماش آدمی ہے تو، ایسے مکہ اٹھایا موسیٰ علیہ السلام نے، اس کی طرف بڑھایا، کل بھی بندہ تو مارتا۔ تو فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، تو جب بڑے اس کی طرف کہ وہ مکہ مارے اس کو جو دونوں کا دشمن ہے، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی، تو وہ کہنے لگا موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کما قتلت نفسا بالامس، اب بڑے بازار میں کہہ دیا جیسے تم نے کل ایک بندہ مار دیا تھا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم صرف زمین میں ٹائرنٹ بننا چاہتے ہو، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور زمین میں کوئی اصلاح کا کام نہیں کرنا چاہتے۔ وجاء رجل من اقصى، اب یہ جنگل کی آگ کی طرح آگ پھیل گئی خبر کہ کل جو بندہ قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا، اور اس سے پہلے یہ پتہ چل چکا ہوتا کہ یہ اسرائیلی ہے،
وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، آیا ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ ان الملا یاتمرون بک، کہ موسیٰ سرداران قوم تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں تاکہ تمہیں قتل کر دیں، فخرج انی لک من الناصحین، پھٹ جا، دوڑ جا، اتوں نکل جا، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے، یترقب بڑا یعنی ویجیلنٹ ہو کر، قال ربی نجنی من القوم الظالمین، دعا کی کہ ربا مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ ولما توجہ تلقاء مدینہ، تو جب وہ مدین کی طرف انہوں نے رخ کیا، قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر ڈالے گا۔ ولما ورد ماء مدینہ، یعنی پیدل بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے جوتے ٹوٹ گئے، نہ کھانے کو، کبھی درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، کبھی پانی کا گھونٹ مل گیا، یہاں تک کہ وہ مدین کی بستی میں پہنچے اور اس کے کنویں پر پہنچ گئے۔ یہ کنواں جو ہے، یہ پرانی جو ہماری دیہاتی تہذیب ہے اس کا ایک سینٹرل پلیس ہے گاؤں کی۔ اب اس کی جگہ پر ٹیوب ویل نے لے لی ہے، ایک سینٹرل ٹیوب ویل ہوتا ہے جس میں سب لوگ وہاں سے پانی بھرتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کنواں ہوتا تھا، وہاں سے بوکے نکال کر جو ہے وہ خود اپنے گھڑے بھی بھر رہی ہیں عورتیں، اور جو مویشی چرانے والے چرواہے ہیں وہ اپنے فلاکس کو پانی بھی پلا رہے ہیں۔ اب وہاں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ ولما ورد ماء مدینہ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو انہوں نے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا، اپنے جانوروں کو۔ ووجد من دونہم امرأتان تذودان، اور وہاں دو لڑکیوں کو دیکھا انہوں نے، وہ ایک طرف علیحدہ کھڑی تھیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے۔ قال ما خطبکما، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تمہیں کیا پریشانی ہے، کیوں پانی نہیں پلا رہی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے یہاں تک کہ جو چرواہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو لے کر چلے جائیں۔ وابونا، وجہ بتائی کہ کیوں ہم آئی ہیں، وابونا شیخ کبیر، یعنی اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہیں پوچھا کہ کیوں تاڑے کار مرد کوئی نہیں، انہوں نے کہا وابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تگڑے تو تھے ہی، انہیں فٹفٹ اندر گئے، پلٹ آئے، اور پلٹ اٹھایا، کڑی اے جاؤ تجھے اپنے جانوروں میں پانی پلاؤ۔ فسقا لہما، ان دونوں لڑکیوں کے لیے پانی پلایا ان کے جانوروں کو، ثم تولی الی الظل، اور پھر سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ فقال، اور عرض کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا تو جو بھی مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ کیا ہوا اب؟ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے دو آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہ کوئی فلمی سٹوری نہ محسوس ہو کہ ہیرو نے مدد کی ہیروئن کی اور پھر وہاں سے کہانی شروع ہو گئی، نہیں، واضح کیا ہے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ اس نے جو بات کہی کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ چلے، اس کے پیچھے، اور کہا ٹھہر جاؤ، میں تمہارے آگے چلتا ہوں، تم مجھے پیچھے سے کہو کہ ٹرن رائٹ ٹرن لیفٹ، اس لیے کہ کوئی خاتون آگے جا رہی ہو اور ایک جوان آدمی جو ہے وہ پیچھے پیچھے دیکھ رہا ہو تو اس کے جسم پر اس کی نظر ٹکے گی، جو کہ ایک شریف آدمی کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی سے زیادہ شریف آدمی اور کون ہو سکتا ہے۔ قالت ان ابی یدعوک، ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو ریکمپنسیٹ کریں اس پر جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، شعیب ان کا نام تھا اس بزرگ کا، وقص علیہ القصص، ان کو سارا قصہ سنایا، قال لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔ قالت احداہما، ان دونوں بہنوں میں سے ایک نے کہا، یا ابتی، ابا جان، استاجرہ، آپ اس کو ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً جس کو بھی ملازم رکھا جائے اس میں دو خصوصیات ہونی چاہیے، وہ ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے اور تکڑا ہونا چاہیے۔ تو تکڑا بھی انہوں نے ثابت کر دیا تھا، اور وہ جو لڑکی گئی تھی اسے کہا کہ میرے پیچھے سے مجھے گائیڈ کرو، تو ٹرسٹ وردی بھی ثابت ہو گئے۔ تو یہ کسی کو ملازم رکھنا ہو تو اس میں یہ دو صفات ہونی چاہیے، اینڈ یہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔
قال، اب ان کے والد جو تھے وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، تو اس طرح کسی نامحرم کو تو وہ گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک تم سے نکاح دوں، الا ان تاجرنی 8 حجج، اس پر کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو گے، فإن اتممت 10، اور اگر تم 10 پورے کر دو فمن عندک، تو اٹس اپ ٹو یو، وما اريد ان اشق علیک، اور میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، یقیناً تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، ایما الاجلین قضیت، دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں میں، فلا عدوان علیہ، اور پھر مجھے پریشرائز نہیں کیا جائے گا، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ میں کہہ رہے ہیں ہم اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی 8 یا 10، اب اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ریسرچ کا موضوع ہوگا کہ انہوں نے 10 سال کیتے تھے کہ 8 سال کیتے تھے، لیکن ہدایت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کہ انہوں نے مدت پوری کر لی، وسارا باہلہ، اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، آنس من جانب طور نارا، تو پھر انہوں نے آگ دیکھی طور کی طرف، یہ ہم ذکر پڑھ چکے ہیں بار بار، کیوں دیکھی، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، تم ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے لیے کوئی خبر بھی لے آؤں گا، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ بھی لے آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو۔ فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو جب موسیٰ وہاں پہنچے تو پکارا گیا وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ، اس مبارک خطے میں، من الشجرۃ، ایک درخت سے، این یا موسیٰ، موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں تیرا رب اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ آہا، کیا فیلنگ ہوگی اور کیا سین ہوگا، کیا کیفیت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا جو روب ہے وہ طاری ہوگا، اور دوسری طرف جو مزہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا، ہم تصور کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، جس سے بھی آپ کو محبت ہو اس سے ہم کلامی کا موقع ملے، جس کے ساتھ آپ کو عقیدت ہو اس سے ہم کلامی کا موقع مل جائے، یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کہیں آ کر نوجوان آتے ہیں اور میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، وہ کہتے ہیں جی بس میری تو بڑی اچھی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے، اس فیلنگ کو ذرا تصور کریں، اینڈ ٹرائی ٹو اپریشیٹ کہ وہ کیا سین ہوگا، کیا فیلنگز ہوں گی۔ انی انا اللہ رب العالمین وان القی عصاک، اور یہ کہ اپنا عصا پھینکو، فلما رآہا تہتز، جب انہوں نے دیکھا اس کو لہراتا ہوا، کانہا جہنم، جیسے کوئی سانپ ہو، واللہ مدبرن، تو پیٹ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، پیچھے بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا، اقبل، آگے بڑھ، ولا تخف، ڈر مت، انک من الآمنین، تم یقیناً محفوظ ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں لے کے جا، یہ سفید ہو کر نکلے گا بغیر تکلیف کے، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنا بازو خوف سے بچنے کے لیے بھیج لو، یوں کر کے، یا یوں کر کے بازوں کو دوڑ کر، تو اس میں تمہارے اندر طاقت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دینی ہے، وہ اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے، لیکن ایک کہا کہ یوں کر کے کرو اور تمہیں فیل ہوگا، طاقت آئے گی۔ اس کو آپ یوں سمجھے نا کہ جب انسان ذرا تھوڑا سا سست ہوتا ہے تو کبھی وہ کر کے بازوؤں کو کھینچے تو پھر اس کی سستی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، تو میں بھی یہ چیز ہو، لیکن اس سے زیادہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک فیلنگ دینی تھی۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ 2 نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا میں تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے جاتے قتل نہ کر دے، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو کہا کہ میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ ایلیکوینٹ ہے، فصیح اللسان ہے،
فارسل ہو مائیا ردائیں، تو اس کو بھی نبی بنا دے، رسول بنا دے میرے مددگار کے طور پر، یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے گا، انی اخاف ان یکذبون، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب ہم مضبوط کیے دیتے ہیں تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تمہیں ایسی قوت پہنچائیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، تو ہماری آیات کے ساتھ وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، یعنی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور تمہارے پیروکار غالب ہوں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، تو کہنے لگے یعنی فرعون اور وہ سارے درباری، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ گھڑا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور جس قسم کی یہ باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادوں میں ایسی کوئی بات سنی نہیں ہے۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کس کو ملے گا آخرت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون کہنے لگا یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں جانتا، فاوقد لی یا حامانو، تو اے حامان اپنے وزیر اعظم سے کہا تو آگ دہکا میرے لیے، الطینی مٹی پر، یعنی مطلب کیا کہ گارے سے اینٹیں بنا، پکی اینٹیں، فجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اور بناؤ میرے لیے ایک اونچا محل، ٹاور، شاید میں دیکھ سکوں موسیٰ کے خدا کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ میرا خیال ہے کہ جھوٹی بول رہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور بڑائی کا گھمنڈ کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین پر، بغیر الحق، جس کا اسے کوئی حق نہیں تھا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے پکڑ لیا آخرکار ان کو، اس کو اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور بنا دیا ہم نے ان کو پیشوا، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ان کا جو دعوت دیتے تھے جہنم کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن بھی ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور لگا دی ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں بھی، قیامت کے دن بھی، ہم من المقبوحین، وہ اللہ کی رحمت سے دور ذلیل و خوار ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اس کے بعد کہ ہم پہلی نسلوں کو ہلاک کر چکے تھے، بصائر للناس، لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہدایت اور رحمت بنا کر شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور اے نبی آپ موجود نہیں تھے وادی طور کے مغربی جانب، جب عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو الامر، فرمان شریعت، وما کنتا من الشاہدین، اور نہ آپ اس کا مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے۔ ولیکننا انشانا قرونا، بات یہ ہے کہ پیدا کی ہم نے بہت سی نسلیں، پھر گزر گیا علیہم العمر، ان پر زمانہ طویل، وما کنتا ثاویا فی اہل مدینہ، اور آپ اہل مدین کے درمیان نہ تھے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیات، ولیکننا کننا مرسلین، بلکہ ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجنا تھا۔ وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور نہ تھے تم موجود طور کی جانب طور جب پکارا تھا ہم نے موسیٰ کو، ولیکن رحمتا من ربک، لیکن یہ خبریں جو دی جا رہی ہیں رحمت کی بنا پر ہیں تمہارے رب کی جانب سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر، جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ،
کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئی، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے جو بھیجا ہوا تھا کرتوتوں کی وجہ سے، فیقولوا، تو وہ کہیں گے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ کیوں نہ بھیجا ہماری طرف تو نے کوئی رسول، فنتبع آیاتک، کہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم شامل ہو جاتے ایمان والوں میں۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آیا ان کے پاس حق یعنی قرآن مجید ہماری طرف سے، تو کہنے لگے لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیا گیا تھا موسیٰ کو، اولم یکفروا، تو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، بما اوتیا موسیٰ، اس کا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، من قبل، اس سے قبل، قالوا، انہوں نے کہا تھا سحران تظاہرا، یہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے ہیلپ کرتے ہوئے، وقالوا، اور کہتے تھے انا بکل کافرون، کہ ہم سب کے سب کا انکار کرتے ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کتابوں سے، اتبعہ یعنی قرآن اور تورات، اتبعہ تاکہ میں اس کی پیروی کروں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم یستجیبوا لک، لیکن اے نبی اگر وہ آپ کو رسپونڈ نہ کریں، فعلم، تو جان لیجیے گا، انما یتبعون اہواہم، کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہے جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی، بغیر ہدن من اللہ، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یقیناً پے در پے پہنچا چکے ہم نے ہدایت کی یہ بات، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، من قبل ہی، اس سے قبل، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم قَالُوا آمَنَّا بِہ، جب ان کے سامنے یہ کتاب تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یقیناً یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ثابت قدمی کی وجہ سے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ بھلائی کے ذریعے سے دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس پہ سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ لغو بات، بیکار بات، بیہودہ بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، السلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اور عیسائیت کی دعوت دینے کے لیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کے لیے۔ انہیں کچھ دن قیام کیا، اور جب وہ کنونس ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، یہ سارا اوپر آ رہا ہے کہ ہم تو پہلے سے یہ بات مانتے ہیں، ہم تو پہلے سے یہ بات مانتے ہیں، ہم تو پہلے سے یہ بات مانتے ہیں، تو قریش کو بڑی مایوسی ہوئی، اور جب وہ جانے لگے تو قریش نے ان پر آوازیں کسے اور ان کو کیا کچھ کہا۔ اس کے جواب میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم جاہلوں سے نہیں الجھا کرتے، السلام علیکم، ہم چلتے ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ انک لا تہدی من احببت، بڑی اہم آیت ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، کم سے کم اس کے مفہوم کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جسے آپ چاہیں آپ اسے رہنمائی فراہم نہیں کر سکتے، راستہ نہیں دکھا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَقَالُوا، مزید برآں یہ کہتے ہیں، إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ، کہ اگر ہم نے ہدایت کی پیروی کی، مَعَكَ، اے نبی آپ کے ساتھ، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہم اپنی زمین میں سے اچک لیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ
علماء میں سے مخصوص کسی مذہبی فرقے سے ان کا تعلق ہے، انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید اس طرح عام لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور دین کی جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کے دین کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے غلبے کی، لیکن وہ کچھ دیر چل کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی سے کٹ جائیں۔ تو اگر ہم آپ کے ساتھ چلے، نتخطف من ارضنا، ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا نہیں جگہ دی ہم نے انہیں حرم میں جو امن والی جگہ ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف پھل ہر قسم کے، رزقن کھانے کے لیے، من لدنا ہماری جانب سے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اور کتنی بستیاں ہم ہلاک کر چکے جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، سو یہ رہے ان کے مسکن، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے بعد ان بستیوں میں کوئی کم ہی رہا ہے۔ یعنی امریکہ دنیا کی سب سے اسٹرانگ اکانومی رہا اور انہیں اس پر ناز بھی تھا، لیکن دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ جاپان اور چائنا یہ بڑی معیشتیں بن کے ابھریں گے، لیکن اب وہ ہماری نظروں کے سامنے بڑی معیشتیں بن کر ابھر چکے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا یہاں پر کہ ان کے مسکن، ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، امریکہ کے کھنڈرات تو شاید نظر نہ آئیں، لیکن اس کی معیشت کے کھنڈرات ضرور نظر آئیں گے عنقریب دنیا کو، کہ جس طرح وہ معیشت زمین بوس ہوگی۔ اور خاص طور پر جن لوگوں نے سفر کیا ہے امریکہ کا، ویسٹیج جتنی جو ہے امریکہ کے اندر ہے، یہ ٹیشو کا تصور کہاں سے آیا؟ ویسٹیج، پیپر، ٹوائلٹ پیپر، پھر نیپکنز، پھر پانی کا بے تحاشا استعمال۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان کے پاس وافر ہوتا ہے تو پھر وہ ضائع کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ یورپ میں جائیں گے تو وہاں پانی کا اس طرح بے دریغ استعمال نہیں ہوتا۔ اور یعنی امریکہ کے دیکھے دیکھیے اب یہ پیپرز کی حد تک، ٹیشو کی حد تک، ڈسپوزیبل چیزوں کی حد تک تو وہاں آ گیا ہے معاملہ، لیکن پانی کا بے دریغ استعمال وہ آپ کو وہاں پر نہیں ملتا۔ یعنی ابھی تک آپ کو یورپ کے اندر یعنی ٹوائلٹ اور باتھ اکٹھے نہیں ملتے۔ اب جب ٹوائلٹ آپ کا علیحدہ ہے تو آپ لمیٹڈ پانی استعمال کرتے ہیں طہارت کے لیے، اور جب وہ اکٹھا ہوتا ہے اور پھر اس میں جو بے دریغ استعمال ہوتا ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عنقریب دیکھیں گے آپ کہ یہ کھنڈر بن جائیں گے، اور ان کے جو گھر ہیں وہ گھر بغیر اے سی کے رہنے والے نہیں ہیں۔ پھر ان کے جو سارا کا سارا سٹرکچر ہے وہ سارا جو ہے اس اعتبار سے بنایا کہ وافر بجلی ہوگی۔ یعنی آپ امریکہ میں جائیں تو اس کی بڑی بڑی عمارتیں، ان میں رات کو بجلیاں جل رہی ہوتی ہیں، تمام ان کے بلب روشن ہوتے ہیں۔ یعنی کہنے کو تو کیا ہے کہ ذرا پتہ چلے کہ رات کو یہ بھی بڑی عمارت ہے، اور دور سے وہ 70 منزلہ 80 منزلہ عمارت نظر آئے اور اوپر تک اس کے سارے فلور روشن ہوں۔ لیکن یہ گول شرے کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے پاس وافر بجلی ہوتی ہے۔ اور جب وافر بجلی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس وافر فیول ہوتا ہے، یا آپ کے پاس ہائیڈرو پاور ہو، پن بجلی ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ دریاؤں کو خشک کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ پانی کو نیچے لے جائے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پیٹرول جو سارا اس نے زمین کے نیچے جو ہے وہ ہمارے لیے رکھا ہے وہ وہاں سے غائب کر دے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کھنڈر نظر آئیں گے، یعنی ان معیشتوں کے کہ جنہیں اپنی معیشت پر ناز تھا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی بالآخر ان کے وارث تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے
یہاں تک کہ اس کے کیپٹل میں اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجے یتلو علیہم آیاتنا، جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، وما کننا مہلک القری، اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو الا واہلھا ظالمون، مگر اسی صورت میں کہ جب اس کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ یعنی ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ معیشت مضبوط ہو یا کوئی آدمی خوشحال ہو تو اسے لازماً ظالم ہونا چاہیے، لیکن بہرحال پریکٹیکلی آبزرویشن کیا ہے، جیسے کہ پل میں عرض کر رہا تھا کہ وڈیرے خواہ وہ دیہات کے وڈیرے ہوں یا وہ شہر کے وڈیرے ہوں، کسی بندے کو مار دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور ان کی کان پر جوں بھی نہیں ریگتی، اور ان کو ایسا محسوس بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے، اور کئی انسانوں کے خون ان کی گردنوں پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بڑی معیشت آج دنیا میں دم توڑ رہی ہے آہستہ آہستہ، یعنی اس کے ہاتھوں پر بھی کئی خون ہیں، یعنی انسانوں کے نہیں، قوموں کے خون ہیں۔ افغانستان میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا، ویتنام میں کیا کیا، بوسنیا میں کیا کیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ گھمنڈ کہ کون ہے ہمارے جیسا، کون ہمیں نیچے دکھا سکتا ہے، کون ہمیں پوچھ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جیسے بستیاں جنہیں معیشت پر ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسے ہی تباہ کر دیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دے۔ یعنی ایک وہ مووی ڈاکیومنٹری دیکھی تھی کہ بحر اوقیانوس میں اٹلانٹک اوشن میں ایک جزیرہ ہے، اگر اس میں شگاف پڑے چند فٹ کا تو اس سے جو واٹر ڈسپلیس ہوگا اٹلانٹک اوشن کا، اس کی لہریں اتنی اونچی ہوں گی کہ وہ مینہٹن کی عمارتوں کو ڈبو سکتی ہیں۔ یعنی یہ تو خود ان کی اپنی ڈاکومنٹریز بتا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی وہم و گمان سے بھی زیادہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ انہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور جو کچھ بھی ساز و سامان تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اور اس کی کچھ زیب و زینت ہے، اٹریکشن ہے، اس کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے۔ افلا تعقلون، ڈونٹ یو ہیو سینس؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بلا وہ شخص جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہو، فہو لاقیہ، اور وہ اسے پانے والا ہو، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جس کو ہم نے دنیاوی ساز و سامان عطا کیا ہے اس سے برتنے کے لیے، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہو۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہاں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں غلط فہمی تھی، زوم تھا۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، کہیں گے وہ لوگ جن پر اللہ کے عذاب کا فرمان حق ہو چکا ہوگا، ربنا هؤلاء الذين اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں اغوا کیا جیسے ہم خود اغوا ہوئے تھے، یعنی ہم نے انہیں بھٹکایا جیسے ہم خود بھٹکے ہوئے تھے۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، کہ وہ ہمیں نہیں پوجتے تھے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پس وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، اور وہ کبھی انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے، ورأوا العذاب، اور اپنے وہ عذاب کو دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، اور کہیں گے، تمنا کریں گے کاش ہم بھی ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، یہ آیات جو ہیں ان میں کوئی لمبے چوڑے علمی مضامین نہیں ہیں، لیکن ذرا ان کو آپ فلو کے ساتھ پڑھیں، ان کا ایک خاص ردم ہے، ان کی ایک خاص پینیٹریشن ہے جو انسان کے دل میں اترتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک متعلق محسوس کرتا ہے۔ شاید میری کوتاہی کی وجہ سے کہ میں بیچ میں ہوں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب نہ ہوا ہوں، لیکن
آپ خلوص و اخلاص کے ساتھ اگر اس کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی دستگیری فرمائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، انہیں کوئی جواب نہ سوجے گا اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ کر جواب دے سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جو کوئی بھی توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کو اختیار کرے، فَعَسَىٰ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے، وَيَخْتَارُ، اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے اسے جو یہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں اور وہ جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ تو وہی ہے کہ جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اول و آخر اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کی تم لوٹ کر جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے رات لے آئے، قیامت تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کون سا ایسا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے۔ افلا تسمعون، ڈونٹ یو لسن۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، اور ان سے کہیے ذرا غور تو کرو، بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر دن ہی کر دے تو تمہارا کون سا وہ خدا ہے اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارے لیے رات لائے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں سے ہے کہ اس نے تمہاری یہ رات اور دن بنائے تاکہ تم آرام بھی کرو اس میں، اور رات یعنی اس کی رات میں، اور اللہ کا فضل بھی تلاش کرو اس کے دن میں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں عطا کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ یہ جو ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے۔ ہم دن کو کام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، یہ بال بچے جو ہیں ہمارے لیے راحت کا باعث ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بائی پروڈکٹ ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ 1.5 سال پہلے یہی واک کرتے ہوئے میں گر گیا تھا تو میرا یہ فریکچر ہو گیا تھا انگلی کا۔ جب فریکچر ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ انگلی کتنی امپورٹنٹ، یعنی میں بوتل کا ڈھکنا نہیں کھول سکتا تھا، اب بھی مشکل سے کھولتا ہوں۔ ہزار بند نہیں باندھا جاتا تھا، نالا نہیں باندھا جاتا تھا، ہے نا؟ آپ پانی لیں، اگر یہ انگلی ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر پانی نہیں بھر سکتے۔ اب تو پھر بھی کچھ تجربے سے ایڈجسٹ کر کے اس کو میں بھر لیتا ہوں پانی۔ یعنی محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ انگلی کتنی نعمت تھی جس کا مجھے کبھی احساس ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اس کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، لیکن ہم اس سے سارے فائدے اٹھاتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہمیں شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے۔ فَقُلْنَا، پھر کہیں گے لاؤ، ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ فعلموا، وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، کہ سچی بات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ سارے جھوٹ جو باندھا کرتے تھے وہ ان سے چھن جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اب یہاں پھر وہ دلیل آ گئی، اللہ نے پیسہ دیا تو اپنی ہی قوم پر وہ ظلم کرنے لگا، ان پر بغاوت کرنے لگا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم،
وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، اِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی مشکل تھا، اتنی اس کی کنجیاں تھی تالوں کی۔ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، جب اس کی قوم نے اس سے کہا اترا مت، ڈونٹ بوسٹ، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور طلب کر اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے آخرت کا گھر، یعنی آخرت کما اس میں سے، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اس سے دنیا میں اپنا حصہ بھی فراموش نہ کر، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد مچانے کی کوشش نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد ڈالنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میرے امام اللہ مغفرت کرے وہ فرماتے تھے کہ چچا تھے مولوی داؤد صاحب کے، اور مولانا داؤد صاحب کون ہیں؟ یہ والد تھے پروفیسر ابو بکر غزنوی کے، جن کے بیٹے جنید غزنوی آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، یعنی ان کے دادا کے بھائی۔ تو وہ بہت ہی اللہ والے آدمی تھے، لاہور کی ایک مسجد میں، کینیا والی مسجد میں وہ امام تھے۔ تو درس قرآن دیا کرتے تھے۔ میرے ماموں کہتے ہیں کہ ایک دن درس قرآن کے بعد ایک جو پارٹیسپینٹ تھے درس کے، ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جی میری نوکری کوئی نہیں، تو آپ مجھے گورنر صاحب کے ہاں کوئی خط لکھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر مجھے جانتا نہیں، میں اس کو جانتا نہیں، تو میں اس کو کیا لکھوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کے قلم میں بھی بڑی طاقت ہے۔ تو بار بار کہنے پر انہوں نے یعنی اسی قرآن مجید کی جلد میں کوئی پیپر وغیرہ پڑھا تھا، تو اتنی سی ایک چٹ اتاری اور لیڈ پینسل سے اس پر لکھا احسن کما احسن اللہ الیک، کہ تو بھی بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ تو گورنر آؤٹ چلا گیا، اس نے کہا جی میں گورنر صاحب کو خط دینا ہے۔ تو باہر جو پگڑی والے گارڈز ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دے دو، پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے خود دینا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹر۔ شام کو 6 بجے جب وہ آفس سے اٹھنے لگے، گورنر انگریز گورنر تھے، تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی ملاقاتی تو نہیں؟ تو گیٹ سے کہلوایا گیا کہ صبح سے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے ایک خط گورنر صاحب کو خود دینا ہے۔ میں نے کہا جی اندر بھیج دو۔ اندر گیا، اس نے وہ چٹ آگے رکھ دی، اب وہ عربی میں لکھی ہوئی تھی۔ تو دیال سنگھ کالج کے جو عربی کے پروفیسر تھے ان کو بلایا گیا، انہوں نے گورنر صاحب سے آ کے ٹرانسلیٹ کر کے دیا کہ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کیا تو وہی بھلائی کر۔ تو اس نے کہا کیا نوکری چاہیے؟ انہوں نے کہا جی۔ کیا پڑھے ہوئے؟ انہوں نے کہا ایف اے پڑھا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا نائب تحصیلدار لگا دوں؟ انہوں نے کہا جی لگا دیں، مزے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے قلم میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ اس کا حسن ظن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حسن ظن پورا کر دیا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں کہ جو قرآن مجید خوشحال لوگوں سے کہتا ہے۔ نمبر 1، بلکہ 4 کر لیں، لا تفرح، ایک آیت نمبر 76 میں ہے نا، لا تفرح، اترا مت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے جی وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے آخرت لے حاصل کر، یعنی اللہ کے راستے میں لگا اور نیکی کما اس مال کے ذریعے سے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں بھی جو کچھ فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ وہ احسن کما احسن اللہ الیک، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر، اور زمین پر فساد نہ پھیلا۔ اب اس کے جواب میں اس نے کہا کیا کہا؟ یعنی یہ ٹپکل سرمایہ دارانہ اپروچ ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، میرے فیصلے، میرا نو ہاؤ، میری انڈرسٹینڈنگ، یہ اس کی بنیاد پر میں نے کیا ہے۔ اس لیے کہ کاروبار جو ہے یہ فیصلوں کا نام ہے۔ کس چیز کا کاروبار کرنا ہے، پھر مال خریدنا کہاں سے ہے اور کب ہے، اور بیچنا کہاں سے ہے، کہاں پر ہے اور کب ہے۔ اگر آپ کے یہ چند فیصلے صحیح ہو جائیں تو بہت امکان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے گا۔ اب وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی،
یہ بیچ میں لمحے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب کچھ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، میرا کمال ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اسے معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کیا جو اس سے زیادہ سخت تھے قوت کے لحاظ سے، اور ان کے پاس جمعیت اور مین پاور بھی زیادہ تھی۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں پوچھا جاتا بوقت ہلاکت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ سے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کی طالب تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، جبکہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا وہ کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہ تڑا ستیہ ناس، اللہ تعالیٰ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نعمت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو۔ فخسفنا به وبداره الارض، آخر کار دھنسا دیا ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے پاس نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، اور پھر وہ لوگ جو کل تک تمنا کر رہے تھے اس کی، یعنی اس کے مقام و مرتبے کی، یقولون کہنے لگے وَيْكَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، افسوس ہم بھول گئے کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نپا تولا دیتا ہے جسے چاہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس ہم بھول گئے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ اب جیسے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ آخری آیات جو ہوتی ہیں سورت کی کنکلوسیو ہوتی ہیں، اس میں بڑا زبردست میسج ہوتا ہے، ہدایت کا بڑا زبردست سامان ہوتا ہے۔ اب یہ سورت قصص کنکلوڈ ہو رہی ہے جس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ بھی بہت تفصیل سے آیا اور قارون کا ذکر آیا۔ اب کنکلوڈنگ ریمارکس کیا ہیں؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم دیں گے ان لوگوں کو جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ تو اندر ایک خواہش اندر ہی اندر ہم میں سے ہر شخص لیے پھر رہا ہے کہ میں بڑی شے بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، مالی اعتبار سے بڑا، عہدے کے اعتبار سے بڑا، نہیں، لیکن آخرت کا گھر اسے نہیں ملتا۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلھا، ہم اسے خاص کر دیں گے للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے اور فساد ڈالنا نہیں چاہتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اسے بہتر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لائے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو جو برائیاں کرتے ہوئے آئیں گے ان کو صرف اس برائی ہی کا بدلہ ملے گا، ملٹی پلائی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے، اور آپ کو یاد ہو کہ دوسری سورت جسے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی کہا تھا وہ سورت طٰہٰ تھی۔ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، آپ محروم رہیں۔ یعنی قرآن مجید بھیجنا کیا تھا؟ یہ تمہید تھی اللہ کے دین کے غلبے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عرب پر حاکم بننے کی۔ اس کے لیے وے آؤٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فذکر بالقرآن من یخاف وعید،
کہ قرآن مجید لوگوں کے دلوں میں اتارا اور ایک جماعت بنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اس جماعت کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر الٹرنیٹ بیس عطا کیا، اور پھر انصار کی ایک جماعت کا حاشیہ اس کے گرد بنا، اور اس طاقت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب پر غالب آ گئے. تو اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ قرآن مجید. یہاں اس سورت کے آخر میں کہا جا رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا ہے، آپ پر قرآن مجید کی ذمہ داری ڈالی ہے، لرادک الی معاد، وہ تمہیں ضرور پہنچانے والا ہے انجام تک، لوٹنے کی جگہ تک. یہیں پر اشارہ موجود ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں ایک روز آئیں گے غالب اور حکمران کی حیثیت سے. قل ربی عالم من جاء بالہدی، اے نبی کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے کھلی گمراہی میں. وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اور اے نبی آپ نہ تھے امیدوار اس بات کے کہ نازل کیا جائے آپ پر قرآن. بڑی زبردست بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا، یعنی خواہش ہونا، تمنا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ صاحب قرآن بنیں گے. وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، مگر یہ تو تمہارے رب کی رحمت ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہذا ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا. ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور نہ روکنے پائیں تمہیں کافر اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل ہو گئی ہیں. ودع الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے، یعنی مشرکوں کا ساتھ نہ دیجیے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ شرافت، اچھا اخلاق، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کسی سے جھوٹ نہ بولو، کسی کو چیٹ نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو. اب یہ آگے بڑھ کر یہ شرافت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور شرافت انورٹڈ کاماز میں اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کمزور ہو جائے، کہ کسی ظالم کے خلاف بولے بھی نہ، کسی پر تنقید بھی نہ کرے، لوگ خام کا برا نہ منائے. یعنی ہے یہ اخلاقی تقاضا کہ لوگوں کو تنگ نہ کرنا، لیکن اب وہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھ جاتا ہے نا. شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس کو نیک جذبے کو بھی ڈائیورٹ کر دیتا ہے دوسری طرف، کہ اب خام خواہ تمہاری کوئی بات جو لوگوں کو تکلیف دے، جس سے لوگوں کو پریشانی ہو، اوائڈ کرو اس کو. اچھا، اب جب آپ اس پہ آئیں گے تو پھر کیا ہے؟ آپ کفر کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ پھلتا پھولتا رہے. آپ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کو بھی ٹالریٹ کریں گے، چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی تھی اللہ کے دین کے غلبے کی، یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اس کا تقاضا کیا ہے کہ اگرچہ تم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم باطل کو، تم کفر کو، نافرمانی کو، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کو اپنے ہاتھ سے روک سکو، لیکن تمہارے اندر اس کے خلاف ایک کڑن ہونی چاہیے، تمہارے اندر ایک جلن ہونی چاہیے کہ what's this going on. یہ اس حدیث میں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں کے سمیت الٹ دو ان پر. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ان میں تو تیرا ایک فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل پہلے ان بستیوں کو اس پر پلٹو اور پھر دوسروں پر، اس لیے کہ کبھی میری بغاوت دیکھ کر اس کا چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا. تو اخلاق رہے، یہ شرافت نہ بنے انورٹڈ کاماز میں. اور پھر شرافت اس حد تک نہ ہو جائے کہ آپ برائی کو ٹالریٹ کرنا شروع کر دیں. ایمان کی جو علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہ رو سکے تو اپنی زبان سے، اور فإن لم یستطع فبقلبہ،
اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے برا جانے. اور ورا ذالک حبۃ خردل، اور اس سے زیادہ پھر آگے کوئی بڑھ جائے کہ دل میں بھی برا نہ جانے تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو مومن جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں شریف آدمی نہیں، باغیرت انسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اس پر اس کا دل کڑتا ہے. جب آپ کا دل کڑے گا تو آپ ایک دن کھڑے بھی ہوں گے، اور اگر دل کڑنا بھی چھوڑ دے گا تو پھر آپ سائلنٹ ہوتے 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 پھر دوستی بھی کر لیں گے کفر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارو. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. الا وجہہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.